أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ جن لوگوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بھلائی اور مزید فضل خداوندی ہے، ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی اور نہ رسوائی، یہی ہیں جنتی لوگ، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جن لوگوں نے برے عمل کیے ہیں ان کو برائی کا اسی جیسا بدلہ ملے گا اور ذلت و رسوائی ان پر چھائی رہے گی، انہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے لپیٹ دیے گئے ہوں، یہی ہیں جہنمی لوگ، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اور جس دن ہم ان سبوں کو جمع کریں گے پھر ہم شرک کرنے والوں سے کہیں گے تم اور تمہارے بنائے ہوئے شرکا اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، پھر ہم ان کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا کر دیں گے، ان کے شرکا کہیں گے تم ہماری بندگی تو کرتے نہیں تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ ہمارے تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، ہمیں تو تمہاری بندگی کرنے کی خبر تک نہیں تھی۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وہاں ہر شخص اپنے کیے ہوئے کاموں کو جانچ لے گا اور یہ سب اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے لوٹا دیے جائیں گے، اور انہوں نے جو جھوٹے معبود تراش رکھے تھے وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ آپ دریافت کیجئے تم کو آسمان و زمین سے کون روزی عطا کرتا ہے، اور کون کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، کون ہے جو بے جان سے جاندار کو، جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، اور کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ تو آپ کہہ دیجئے پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شرک سے بچتے نہیں ہو۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ
تصرفون۔ بس یہی اللہ ہیں جو تمہارے حقیقی پروردگار ہیں، پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا رہ جاتا ہے؟ آخر تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ سورہ یونس یہ مکی صورت ہے۔ اس سے پہلے سورہ توبہ اور سورہ انفال یہ صورتیں آئیں، وہ مدینی تھی۔ مدینہ میں مسلمانوں کو اختیار حاصل ہو گیا تھا اور وسائل اور اسباب حاصل ہو گئے تھے، تو وہاں حالات سے نپٹنے کے لیے دوسری شکل اور دوسرا طریقہ بتلایا گیا۔ مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کو بالکل اختیار حاصل نہیں تھا، نماز کھل کر کے کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا، قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا، ہر چیز پہ پابندی تھی۔ ان حالات میں کس طرح سے مسلمانوں نے دین کا کام کیا، دین کی سربلندی کے لیے کام کیا، سورہ یونس میں یہ چیز ملے گی۔ یہ صورت مکی ہے، تو اس میں یعنی زبانی طور پر منطقی اور لاجیکل طریقے پر ہم بات کریں اور آپس میں مذاکرہ کریں، لوگوں کو دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ڈسکشن لوگوں سے کریں اور دلیل کے ساتھ، زبانی دلیل کے ساتھ اپنی بات کو ثابت کریں۔ مدینہ منورہ میں وہاں دلیل بھی دی جائے گی، منطق سے سمجھایا بھی جائے گا۔ اگر کوئی زیادتی کرے گا تو زیادتی کرنے والوں کو اسی انداز میں جواب دیا جائے گا، لیکن یہاں مکہ میں ایسا نہیں تھا۔ زیادتی ہو رہی ہونے دو، ہم اپنی بات کو دلائل کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ حالات ہیں وہ مکی دور کی طرح کے حالات ہیں، اس لیے ہم اپنی بات پہنچاتے رہیں، منطقی انداز میں بات پہنچاتے رہیں، ورنہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں اور فتنہ فساد پسند لوگ ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمان سامنے آئیں اور ان پر دنیا بھر کے مقدمات لگائے جائیں، پتھر بازی کے الزام لگائے جائیں، ان کے مکانوں کو جلایا جائے، دکانوں کو نقصان پہنچایا جائے، ان کے لوگوں کو جیلوں میں بند کیا جائے۔ صرف اور صرف زبانی دلائل کی روشنی میں پازیٹیو انداز میں اپنی بات کو پیش کرنا چاہیے۔ یہ سورہ یونس جو ہے اس میں یہی چیز بتلائی جاتی ہے۔ دلائل جو دیے گئے اس کا انداز کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ہر امت میں اللہ نے رسول بھیجا ہے تاکہ اللہ کے احکام سے لوگ واقف کرائیں لوگوں کو۔ نبوت کی ضرورت محمد رسول اللہ کے نبی ہونے پر روشنی ڈالتے ہوئے ان شبہات کو دور کیا گیا جو کہتے تھے اللہ کے نبی نہیں ہے یا نبی کی ضرورت نہیں۔ اس صورت میں ان شبہات کو دور کیا گیا۔ نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والوں سے جو سوالات اٹھائے جاتے تھے ان کو جواب دیا گیا اور ان کو چیلنج کیا گیا کہ عقلی طور پر تم اس کو غلط ثابت کرو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، کہ اگر تم محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانتے، قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے بلکہ ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب سمجھتے ہو، تو تم خود اس جیسی ایک کتاب، ایک صورت، ایک آیت بنا کے لے آؤ۔ یہ چیلنج کیا قرآن نے، آج تک نہیں لکھ سکے۔ جب تم ایک طرف یہ کہتے ہو کہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو جب انسان اس طرح کتاب لکھ سکتا ہے تو بہت سے انسان مل کر کے ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ یہ چیلنج کیا، عقلی طور پر ان کو خاموش کیا، ان کو دلیل دی۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم عقلی طور پر ہر بات کا جواب دیں۔ جو اسلام پر لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا ہم جواب دیں۔ ہم عقلی طور پر، منطقی طور پر جواب نہیں دیتے ہیں اور غصے میں آ کر کے کچھ ایسی ناسمجھی کر دیتے ہیں جسے دشمن کو موقع مل جاتا ہے کہ دیکھو مسلمان لڑاکو قوم ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور اللہ کے ایک ہونے پر ان نشانیوں سے استدلال کیا ہے جن کو انسان رات دن اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس صورت میں انبیاء اور ان کے اقوام کے 3 واقعات کا ذکر بھی آیا ہے۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم سے متعلق، دوسرے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل اور فرعون اور اس کے پیروکاروں سے متعلق، تیسری حضرت یونس اور ان کی قوم سے متعلق۔ قرآن میں مذکور 2 قصص اور واقعات کے مقابلے میں ایک بات ایسی ہے جو حضرت یونس اور ان کی قوم کے واقعہ کو ممتاز کرتی ہے، اور وہ یہ کہ قوم یونس کے علاوہ جن لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ان قوموں کو عذاب کے وقت توبہ کا موقع نہیں دیا گیا۔ جب عذاب آ گیا تو ان قوموں کو توبہ کا موقع نہیں ملا۔ صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہے کہ جب عذاب کے آثار انہوں نے دیکھے تو انہوں نے توبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ اس میں ہوا یہ کہ یونس علیہ السلام قوم سے مایوس ہو گئے، بار بار سمجھاتے رہے، مایوس ہو گئے۔ اللہ نے وحی نہیں نازل کی اور وہ بستی کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ جیسے بستی کو چھوڑ کر کے گئے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس بستی پر آنے لگا، اس کے اثرات ظاہر ہو کے سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب اب آ رہا ہے، تو فوراً وہ لوگ توبہ کرنے لگے۔ تو
تو ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ اسی بنیاد پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سورت کو یونس علیہ السلام کے نام سے موسوم کیا گیا، کیونکہ یونس علیہ السلام کی قوم کا یہ واقعہ دوسرے واقعات سے ممتاز ہے۔ جب عذاب کسی قوم پر آتا ہے تو اس کو موقع نہیں ملتا ہے، کبھی نہیں موقع ملا ہے، لیکن ان میں یونس علیہ السلام کی قوم مستثنیٰ ہے کہ عذاب آ گیا، عذاب کے اثرات ظاہر ہو گئے، اور جب توبہ کیا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ دنیا کی مثال پیش کرتے ہیں کہ دنیا بالکل پانی کی طرح ہے جو آسمان سے اترتا ہے، اور اس سے گھاس پھوس پودے مختلط ہو جاتے ہیں، اور پھر پودے اگتے ہیں، بڑے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، اس میں دانے نکلتے ہیں، لیکن تیز آندھی آ جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو کھیتیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح دنیا کی مثال ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت باقی رہنے والی چیز ہے، اس لیے انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، بہت زیادہ دنیا کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ جب آخرت کی بات آتی وہاں سے میں ترجمہ کرتا ہوں اور تشریح کروں گا۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جنت ایسی جگہ جہاں انسان کو نہ کوئی غم ہوگا، نہ کسی چیز کا خوف، نہ بیماری، نہ زندگی سے محروم ہونے کا اندیشہ، نہ نعمتوں کے ختم ہونے کا خطرہ، غرض کی ہر طرح کی مصیبت، غم اور خطرات سے حفاظت و سلامتی کی جگہ ہے۔ اس لیے جنت کو سلامتی کی جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دار السلام، جنت کا نام دار السلام اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ جنت دار السلام ہے، سلامتی کی ہر چیزیں وہاں دستیاب ہوں گی، اس لیے جنت کو دار السلام کہا۔ اور ایک تفسیر ہے کہ آخرت کو اللہ تعالیٰ آخرت میں کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کے اندر طلب ہوگی، اپنے گناہ پر ندامت ہے، شرمندگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے۔ جس کے اندر ہٹ دھرمی ہوگی، طلب نہیں ہوگی، اس کے لیے بھی قرآن یہ کتاب ہے، لیکن ہٹ دھرموں کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرآن نہیں بنے گی، بلکہ قرآن پڑھیں گے وہ سمجھیں گے، پڑھ کر کے سمجھ کر کے بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ جنت کن لوگوں کے لیے؟ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بھلائی اور مزید فضل خداوندی ہے۔ جو نیک کام دنیا میں کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے، حسنہ بھلائی ہے، وزیادہ اور زیادتی ہے۔ زیادتی کا مطلب، زیادہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت۔ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو احسن الحسنہ، نیکیاں جنہوں نے کی ان کے لیے حسنہ یعنی جنت ہے۔ جنت میں ہر قسم کی آرام و آشائش اور نعمتیں ان کو میسر ہوں گی، خوشحالی فراغی سب کچھ ہوگی۔ اس کے بعد زیادہ، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کوئی تم لوگوں کو کمی ہے، کوئی چیز چاہتے ہو، طلب ہے، چاہت ہے، تو جنتی کہیں گے کہ ہر قسم کی نعمتیں تو ہم کو میسر ہیں اور دستیاب ہیں، اب کس چیز کی کمی باقی بچی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اہل جنت جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کیا تم کو کوئی اور نعمت بھی چاہیے جو میں عطا کروں؟ اہل جنت عرض کریں گے آپ نے ہمیں دوزخ سے نجات عطا فرمائی، جنت میں داخل فرمایا، ہمارے چہروں کے رنگ بھی گورے ہو گئے، یعنی جس نعمت کا دنیا میں اپنی خواہش کے مطابق ملنا ممکن نہ تھا۔ انسان خوبصورت ہو جائے اور اس کے ناک نقشے بدل جائیں، اچھے ہو جائیں، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ جو لوگ سرجری کرا کر کے اچھے ہوتے ہیں وہ چند دنوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں، گرمی کی شدت ہوئی یا کوئی معاملہ ہوا تو پھر چہرے پھٹنے لگتے ہیں اور زیادہ بیکار ہو جاتے ہیں چہرے۔ اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان دنیا میں تبدیل نہیں کر سکتا ہے، لیکن جنت میں جنتیوں کے لیے من مرضی کے مطابق ان کے چہرے، ان کی شکل و صورت ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے جو چیز ہم دنیا میں اپنی خواہش کے مطابق نہیں کر سکتے تھے یہاں آپ نے وہ کر دیا، وہ نعمت بھی مل گئی۔ اس کے بعد مزید کیا نعمت چاہیے؟ اب اللہ تعالیٰ اپنے رخ مبارک سے حجاب ہٹائیں گے۔ جب لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کریں گے تو اب تک جو نعمت ملی تھی وہ سب اس کے مقابلے میں ہیچ محسوس ہوگی۔ وہ کہیں گے اس سے زیادہ نظر کو بھانے اور آنکھوں کو ٹھنڈک کرنے والی چیز دیکھی ہی نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، یعنی زیادہ سے مراد یہی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 468۔ تو یہ جنت ملے گی نیک کام کرنے والوں کے لیے۔ ہاں، نیک سے مراد ایمان، جو ایمان لائے ان لوگوں کے لیے جنت ہے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے۔ چونکہ احسنوا کا لفظ ہے تو
ایمان تو ثانوی معنی ہے، اصل معنی نیک عمل، ایمان لانے کے بعد ہی کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے قبول ہوگا، اس لیے ایمان اور نیک عمل دونوں مراد ہے۔ ہم لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل بھی کرتے ہیں، نیک عمل میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کوتاہیوں کو دور کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنا چاہیے تاکہ حسنہ و زیادہ یہ دونوں چیزیں ہم کو میسر ہوں۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی نہ رسوائی، جو جن کے لیے سزاؤں کا اعلان ہو جاتا ہے ان کے چہرے کتنے بھی خوبصورت ہوں، ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں دنیا میں نیک کام کیا، جنت ان کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت ان کے لیے ہے، اور ان کے چہروں پر سیاہی نہیں ہوگی اور رسوائی نہیں ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی ہیں جنتی لوگ، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں جانے کے بعد وہاں سے نکال دیے جائیں، ایک مدت کے بعد وہاں سے ہٹا دیے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھے اچھے ہوٹلوں میں لوگ پہنچتے ہیں، کتنے دن، 1 مہینہ 2 مہینہ 4 دن 10 دن، بس اس پر نکلنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب یہ تو اہل جنت کا بیان ہو گیا جنہوں نے ایمان کی حالت میں نیک کام کے ایمان لائے اور نیک کام کیا، ان لوگوں کے لیے۔ لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے لیے کیا ہے؟ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، اور جن لوگوں نے برے عمل کیے ان کو برائی کا اسی جیسا بدلہ ملے گا، جتنی برائی کی ہے جس طرح سے اتنا ہی بدلہ ملے گا، اس سے زیادہ ان کو سزا نہیں دی جائے گی۔ لیکن یہ پوری زندگی مطلب پوری دنیا کی زندگی پا جاتے، 1,00,000 سال ان کی ہو جاتی تو 1,00,000 سال تک کفر پہ باقی رہتے، ہمیشہ ہمیشہ کفر پہ رہتے۔ یہ اب کفر کی حالت میں مرے مطلب ہمیشہ ہمیشہ کفر پہ رہتے، اس لیے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی اس برائی کا بدلہ ملے گا ان کو، اور یہ برائی ایسی تھی کہ جو بھی سزا دی جائے وہ اسی کے مطابق اور موافق ہے، زیادتی نہیں ہوگی۔ ترحقہم ذلہ، ذلت اور رسوائی ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ ما لہم من عاصم، انہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے لپیٹ دیے گئے ہوں، ان کے چہرے ایسے سیاہ ہو جائیں گے اور دیکھنے میں اتنے کالے ہوں گے کہ اندھیری رات کا ٹکڑا چہرے پہ لپیٹ دیا جائے۔ چونکہ سمجھنے کے لیے عرب میں یہی تعبیر بہت ہی بلیغ، بہت ہی فصیح اور بہت ہی گہری تعبیر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا۔ ان لوگوں کے چہرے ایسے ہوں گے جو دنیا میں برائیاں کیا کرتے ہیں، نیکیوں سے دور رہا کرتے ہیں، ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی تفسیر آسان تفسیر قرآن مجید، آیت نمبر 27 سورہ یونس میں، یہاں اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اس جملے کا ترجمہ اس میں نہیں لکھا ہوا ہے، یا تو کاتب سے غلطی ہو گئی یا کہیں کوئی گڑبڑی ہو گئی۔ یہ تو ہو گیا اہل جنت اہل دوزخ کے انجام کے بارے میں۔ اب پھر چونکہ ہم نے یہ کہا کہ مکہ میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے اور مخاطب مشرک اور کفار ہیں، مسلمان ان کے پاس وسائل نہیں ہے، وہاں صرف منطق کی زبان میں لاجیکل میتھڈولوجی میں گفتگو کرنی ہوگی توحید کی طرف بلانے کے لیے، دین کی طرف بلانے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور جس دن ہم ان سبوں کو جمع کریں گے پھر ہم شرک کرنے والوں سے کہیں گے تم اور تمہارے بنائے ہوئے شرکا اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان کفار کو، مشرکین کو حکم دے گے کہ تم بھی یہاں سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور جن چیزوں کی تم پوجا کرتے تھے ان کو بھی حاضر کیا جائے گا، ان کو بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، ان کے بت وہاں کھڑے ہوں گے اور وہ بھی وہاں کھڑے ہوں گے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا کر دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، ان کے شرکا کہیں گے تم ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ یہ بت بولیں گے کہ بھائی تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے،
وہ ان کو پکاریں گے بتوں کو، لیکن بت اللہ کے سامنے انکار کریں گے کہ انہوں نے ہماری پوجا نہیں کی تھی۔ اس طرح سے دونوں میں دوری پیدا ہو جائے گی۔ جس کے لیے دنیا میں لڑائی کرتے رہے، خون خرابہ کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، ناانصافی کرتے رہے، اتیاچار کرتے رہے، جھوٹے پروپیگنڈا کرتے رہے، وہ بت بھی ان کے خلاف ہو جائیں گے اور انکار کریں گے کہ سنو تم نے ہماری کبھی عبادت نہیں کی، کبھی پوجا نہیں کی، کیونکہ وہ پتھر تھے، وہ تو سنتے نہیں تھے، تو ان کو کیا پتہ۔ وہاں اللہ تعالیٰ میدان محشر میں قوت گویائی دیں گے، سمجھنے کا شعور دیں گے۔ تو یہ دنیا میں ان کو کوئی چیز سنائی نہیں پڑی تھی، کوئی چیز دکھائی نہیں پڑی تھی، کوئی چیز محسوس نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ انکار کریں گے کہ ہم تو جانتے نہیں کہ تم نے ہماری پوجا کی تھی۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، یہ بت کہیں گے کہ ارے تم نے میری پوجا کی، ایسا تم کہتے ہو؟ اللہ گواہ ہے کہ تم نے میری کبھی پوجا نہیں کی تھی، ہمارے تمہارے دل میں اللہ کی گواہی کافی ہے۔ إِنَّا كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہمیں تو تمہاری بندگی کرنے کی خبر تک نہیں تھی کہ تم میری پوجا کرتے ہو، چونکہ میں سنتا نہیں تھا، میں دیکھتا نہیں تھا، میں محسوس نہیں کرتا تھا۔ اتنے سے بت اور یہ باطل معبود اپنے پوجنے والوں کو رد کریں گے اللہ کے سامنے، اللہ کو گواہ بنیں گے، اللہ میں تو جانتا ہی نہیں ہے، بالکل جھوٹے لوگ ہیں، اس طرح کہیں گے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ، وہاں ہر شخص اپنے کیے ہوئے کاموں کو جانچ لے گا۔ دنیا میں جو کچھ کرتا تھا، یہ سمجھتا تھا بہت اچھا کر رہے ہیں ہم، اور اللہ کو چھوڑ کر کے یہ سب خرافات کر رہے ہیں، ایک اللہ کی پوجا کرنے والوں کو ان کو پوجا پاٹ سے روکتے ہیں، ان کی عبادتوں سے روکتے ہیں۔ وہ اس دن جان لے گئے کہ ہم غلطی پر تھے، ظلم کرنے والے تھے، اور جو نمازیں پڑھتے تھے کہ اللہ کی پوجا کرتے تھے وہ صحیح تھے۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور یہ سب اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے لوٹا دیے جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور انہوں نے جو جھوٹے معبود تراش رکھے تھے وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ یہ بت یہ گواہی دے دیں گے، ان کی مخالفت کر دیں گے اللہ کے سامنے کہ میری کبھی پوجا نہیں کی تھی انہوں نے، میری عبادت نہیں کی تھی، اور اس کے بعد وہاں سے غائب ہو جائیں گے۔ مصیبت کے وقت اگر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں تو غم ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں مشرکین کے لیے ذہنی تکلیف کا ایک سامان یہ بھی ہوگا کہ وہاں لوگ ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیں گے، یہاں تک کہ زندگی بھر جن باطل خداؤں کی وہ پرستش کرتے تھے وہ بھی انہیں پہچاننے سے انکار کر دیں گے، ان سے دور ہو جائیں گے۔ جو لوگ ظلم میں، زیادتی میں، ناانصافی میں، گناہ میں ان کا ساتھ دیتے تھے وہ الگ ہو جائیں گے، اسی طرح جن کی پوجا کرتے تھے وہ بھی الگ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کفار کے سامنے انجام ان کا بتلا رہے ہیں کہ تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے گا جب تمہاری آنکھیں بند ہوں گی۔ یہ ہماری ذمہ داری کہ اسی انداز میں یہاں بات کریں اور لوگوں تک توحید کا پیغام پہنچائیں، تو ہم لوگوں کو حالات سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ مدینہ میں ہم مسلمانوں نے کیا کیا تھا وہ بھی نظام سورہ انفال، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا۔ مکہ میں کس طرح سے دعوت کا کام کیا وہ طریقے اس سورہ یونس میں، سورہ یوسف میں اور بھی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں، دعوت کا کام ہم کو کرتے رہنا چاہیے۔ دعوت کی ایک شکل یہ اللہ تعالیٰ نے بتلائی کہ پوچھو ان سے، ان کا انجام بتلاؤ کہ جن چیزوں کو تم پوجا کرتے ہو آخرت میں جب آنکھیں بند ہوں گی یہ بھی تمہارے دشمن ہو جائیں گے، جن کے ظلم میں تم ساتھی بنتے ہو، جن کو اپنے ظلم میں اپنا ساتھی بناتے ہو، دنیا میں موت کے بعد سب تم سے الگ ہو جائیں گے، کوئی تمہارا حامی ناصر مددگار نہیں ہوگا۔ اس طرح سے ہماری ذمہ داری کی لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچائیں، سوال کریں، سوال کے انداز میں پہنچا سکتے، ساتھ ڈائریکٹ نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ کے سوال کر کے بتلاتے ہیں۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، آپ دریافت کیجئے تم کو آسمان و زمین سے روزی کون عطا کرتا ہے، یا کون کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے۔ دانہ دیکھو زمین میں ڈالو اگ جاتا ہے، اس طرح سے ایک بے حیثیت بے جان بظاہر چیز سے بڑا درخت برکت کا پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے زندگی سے موت، انسان زندہ ہے، چلتا پھرتا ہے، بڑے کارخانوں کا مالک ہے، اعلیٰ اولاد کا مالک ہے، اور ذمہ داریاں اس کی ہیں، منتری ہے، منسٹر ہے، کیا کیا ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ سورج کی رفتار دیکھیے، چاند کی چال دیکھیے، اور ستاروں کی رفتار دیکھیے، زمین کی کس طرح سے دوڑ رہی، بھاگ رہی، ہواؤں کی تیزی، شدت، حدت، نرمی، گرمی،
سمندر کی لہروں کو دیکھیے، چاند کس طرح سے مربوط ہے، پورا نظام کس طرح سے چل رہا ہے۔ تھوڑا سا چاند کا راستہ بدل جائے، سورج کا راستہ بدل جائے، پوری کائنات فنا ہو کر ہو جائے، لیکن اللہ نے نظام کو بنا رکھا ہے۔ کس نے نظام کو بنا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ دلیل دیتے ہیں، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ جب اس طرح ان سے سوال کرو کہ کون ہے جو چاند کو چلاتا ہے، سورج کو چلاتا ہے، زمین کو چلاتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، بارش برساتا ہے، سوال کرو گے تو کیا کہیں گے تو وہ ضرور کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ، یہ سب چیزیں اللہ چلاتا ہے۔ عربی میں اللہ کہتے ہیں، یہاں ان لوگوں سے پوچھو گے تو یہ بھی کہیں گے ایک مالک، ایک حاکم، ایک قادر، ایک رازق، ایک خالق کہیں گے۔ اس کا نام اللہ لیں، بھگوان لیں، ایشور لیں، لیکن ایک خدا کے ہونے کا اقرار کریں گے، شرط ہے کہ ہم اس طرح سے باتیں ان کے سامنے رکھیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ ایسا کہیں گے تو آپ کہیے نبی فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ کہیے پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شرک سے بچتے نہیں ہو؟ کیوں اتنا ہزاروں لوگوں کی پوجا کرتے ہو تم، کبھی ان کی کبھی ان کی کبھی ان کی، کیوں اتنے لوگوں کی پوجا کرتے ہو؟ کیوں نہیں بچتے؟ جو کائنات کو چلانے والا ایک، کائنات کو بنانے والا ایک، تو اس کی ایک کی پوجا کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس سوال کے اندر میں آپ ان کو بتائیے توحید کی دعوت۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، بس یہی اللہ ہے جو تمہارا حقیقی پروردگار ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کا اور کیا رہ جاتا ہے؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو تم آخر کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک اہم بات یہ آئی کہ ایک حق عقیدے کے سلسلے میں اللہ ایک ہے، نبی ہے، آخرت ہے، جنت دوزخ، اللہ کی کتاب قرآن، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ عقیدے کے بارے میں یہ حق ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، جو کچھ ہے وہ سب گمراہی ہے، یعنی بیچ میں کوئی یا تو گمراہی یا تو حق، دوسری بیچ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جو بہت سے مسلمان نام کے لوگ یا دوسری قوم کے لوگ تمام مذاہب کو ایک کرنا چاہتے، کچھ ان کا لے لو، کچھ ان کا لے لو، ان کو بھی مان لو، ان کو بھی مان لو، ادھر بتوں کی بھی پوجا کر لو، نماز بھی پڑھ لو، روزہ بھی رکھ لو، ساری چیزیں کرتے رہو، ایسا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عقیدے کے سلسلے میں حق ایک ہی ہے، اس کے علاوہ دوسری جو چیز ہوگی وہ باطل ہوگی۔ اس حق میں ملاوٹ کرو گے، ملاوٹ کر کے تو ادھر کھسکانے کی کوشش کرو گے، فوراً وہ چیز باطل اور گمراہی ہو جائے گی۔ اس لیے دین کے معاملے میں کسی بھی ملاوٹ کو قبول نہیں کرنا چاہیے، ملاوٹ کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اجتہادی معاملوں میں جن میں کوئی نص وارد نہیں ہے، ان میں دونوں طرف حق ہو سکتا ہے، حق ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، وبینہما المتشابہات، ان دونوں کے درمیان متشابہ ہے، متشابہ چیزیں ہیں جن کا حرام حلال ہونا، جائز ناجائز ہونا واضح نہیں ہے۔ مجتہدین اپنے اجتہاد سے بتلاتے ہیں کہ اس کو کھاؤ، اس کو نہ کھاؤ، اس کو کرو، اس کو نہ کرو، تو مجتہدین میں اختلاف ہو جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں یہ صحیح ہے ایسا حکم ہے، کچھ کہتے ہیں ایسا حکم ہے، تو دونوں میں حق آ سکتا ہے۔ اجتہادی مسئلوں میں، عقیدے کے معاملے میں حق ہوگا، حق کے مقابلے میں جو بھی چیز ہوگی بالکل باطل اور گمراہی کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو۔ اس انداز میں جنت دوزخ کی مثال اللہ تعالیٰ نے سمجھائی، پھر لوگوں کو اکٹھا کرنے کی بات بتائی میدان محشر میں، اور اس کے بعد انہی لوگوں سے سوال کرنا چالو کر دیا، سوال کر کے ان سے جواب لیا، انہوں نے اقرار کیا، اور اقرار آج بھی کرتے ہیں کہ کرنے والی ذات اللہ ہے، خالق ایک ہے، رازق ایک ہے، حاکم ایک ہے، اور ایک شکتی ہے جو پوری کائنات کو چلا رہی۔ مانتے ہیں وہ، لیکن ہزاروں خداؤں کو پوجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں اس طرح سے ہزاروں خداؤں کو پوجتے ہو؟ ایک پروردگار کی پوجا کرو، ایک اللہ کی پوجا کرو۔ یہ بات ہم تو بول سکتے ہیں، یہ بات ہم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم مکی دور سے یہاں گزر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ مکی دور کے حالات کو سامنے رکھ کر کے اسلام کا پیغام لوتے ہوئے لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔